آپ کو پتا ہے کہ کچھ عرصہ قبل ہم نے دیکھا سوشل میڈیا پر مستنصر حسین تارڑ صاحب کو گلگت کے سفر پر ایک ایسا سفر نامہ اس کا ذکر اب ہم کرنے جا رہے ہیں جو میرا خیال ہے تارڑ صاحب کے دل کے زیادہ قریب ہے، اور ہم نے ایک مختلف تارڑ صاحب کو دیکھا سوشل میڈیا پر، ہم سب ان کو فالو کرتے ہیں، ہم سب ان کے فینز ہیں، اور ہم نے وہاں دیکھا وہ جھلکیاں دیکھیں کہ وہ 20 برس کے بعد جب گلگت بلتستان گئے تو ان کی کیا فیلنگز تھیں، ان کے کیا جذبات تھے، اور انہوں نے کیا کیا یاد کیا کہ کس وقت وہ اس مقام پر کھڑے تھے اور فلاں سفر نامہ انہوں نے اس پوائنٹ کی یاد میں لکھا اور اس طریقے سے اپنے سفر کو لے کر آگے چلے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ یہ جو ان کا سفر ہے 20 برس کے بعد جو انہوں نے دوبارہ سے کیا، اس میں آپ کو بھی ساتھی بنائیں، اور آپ کو پتا ہے کہ وہ وہاں جب گئے تو پھر جو اپنا فلیگ شپ شو کارواں سرائے کرتے ہیں اس کے لیے انہوں نے کچھ 107 ریکارڈ کی ہیں، 13 107 کی ایک سیریز ہے بلکہ پوری کی پوری جو آپ نے بالکل مس نہیں کرنی، تو وہ انہوں نے ریکارڈ کی ہے اپنے ناظرین کے لیے، آپ سب کے لیے، ہمارے لیے۔ تو یادیں تازہ کر رہے تھے تارڑ صاحب اور ہم سب ان کے ساتھ انجوائے کر رہے تھے۔ پہلے کچھ جھلکیاں دیکھتے ہیں۔ I assure you پاکستان کا کوئی اور چینل نہیں ہے جو اس طرح کے پروگرام کرتا ہے۔ مستنصر حسین تارڑ ایسے کوہ نورد ہیں جنہوں نے زندگی بھر صرف کوہ نوردی ہی نہیں کی بلکہ پہاڑوں اور پتھروں کو اپنے سفر ناموں میں جیسے زباں دے دی۔ آج مستنصر حسین تارڑ کے سفر ناموں کے قارئین جب ان کے نقش قدم پر چلتے ہوئے گلگت بلتستان جاتے ہیں تو وہاں کے پہاڑ شجر ان سے ہم کلام ہوتے ہیں۔ 87 برس کی عمر میں مستنصر حسین تارڑ نے فیصلہ کیا کہ وہ سکردو جائیں گے۔ سکردو جانے کے لیے لاہور ایئرپورٹ پہنچے۔ ان کے ساتھ سفر کرنے والے ان کے دوست بہت ہی پرجوش تھے۔ جہاز میں سفر کے دوران بھی بہت ہی جوش تھا، لیکن خوشی اور جوش کا صحیح عالم سکردو میں جہاز پر اترنے کے بعد دکھائی دیا۔ وہ اپنے چاہنے والوں میں گھر گیا۔ سکردو ایئرپورٹ پر ایک جشن کا سماں تھا۔ جہاز کے پائلٹس تارڑ صاحب سے ملے اور گلگت بلتستان کے حوالے سے ان کی خدمات پر شکریہ ادا کیا۔ تارڑ صاحب کو عارف اسلم شنگری لا لے گئے۔ گلگت بلتستان میں قیام کے دوران مستنصر حسین تارڑ نے اپنے پروگرام کارواں سرائے کے لیے 13 107 ریکارڈ کروائیں۔ شنگریلا کی جھیل میں کشتی رانی کے دوران پرانی یادوں کو تازہ کیا۔ یہ کارواں سرائے ہے شنگریلا کی سکردو میں، اور میں 18 برس کے بعد آیا ہوں، 20 برس کے بعد آیا ہوں۔ شنگریلا جو تھا وہ ایک ناول تھا، اور اس کی بنیادی کہانی یہ ہے کہ ایک جہاز گم ہو جاتا۔ ہالینڈ کے سفیر تارڑ صاحب کو ملنے شنگریلا آئے اور انہوں نے ان کے ساتھ بھی ایک پروگرام ریکارڈ کیا جس میں پاکستان کے فطری حسن پر بات ہوئی۔ وادی شگر تارڑ صاحب کی تحریروں میں اپنا ایک مقام رکھتی ہے۔ سر بہت ہی خوشی ہو گئے، 40 سال کے بعد آپ سے میں مل رہا ہوں، پھر اس کے بعد آپ میرے گھر بھی تشریف لائے۔ وادی شگر میں تارڑ صاحب نے اس وادی کی خوبصورتیوں کو یاد کیا جو انہوں نے دہائیاں قبل دیکھی تھی۔ شگر کی شام میں میں پھر سے محسوس کرتا ہوں کہ میری زندگی کے کچھ سانس بڑھ گئے ہیں۔ میکسیمم اس قسم کے بابے میں دیکھے خام خام مسکراتے رہتے ہیں، دانت بھی ان کے کم ہوتے ہیں۔ 3 مارکھوٹ میں رخل جا چکے تھے، اور اس کے بعد ہم اس وادی میں داخل ہوئے پہلی بار۔ آپ بجا رہے تھے نصرت فتح علی خان کی سانسوں کی مالا، اور خواتین و حضرات اس شگر کی شام میں اس دھن نے مجھے اداس کر دی ہے کہ مرحوم نصرت فتح علی خان کے جو آخری 2 انٹرویوز تھے ٹیلی ویژن پہ وہ میں نے کیے۔
हशोपी में सेबों के बागात में बैठकर दरियाए ब्राल्डो को याद किया। हशोपी के सेबों के जो बाग हैं उनमें तख्त बिछाए बैठे हैं और ये ऐसा तख्त है जो किसी अहले इक़्तिदार को नसीब नहीं होता। दरख्त हैं, सेब के हैं, अभी इन पे बहार नहीं आई, लेकिन इस नौइयत के सेब यहाँ पे लगते हैं। गुवाड़ी में खूबसूरत दरख्तों और हर जानिब उड़ते गशब परिंदों के साथ दरिया श्योक की मोहब्बतों को याद किया। तो शयूब जो है दरिया, इसका नाम देखे ना कितना म्यूजिकल, मुझे बहुत खूबसूरत लगता है शयूब का नाम। दूर दूर तक दो रोया दरख्तों की कतारें हैं, सुबह का सुहानापन। खपलू खूबसूरत देवमालाई सरजमीन जो आज भी ओरिजिनलिटी में उसी तरह है जैसे दहाइयों कबल तार साहब ने देखा था। इसी खपलू में बैठकर उन्होंने अपने मुश्किल ट्रैक्स और इन ट्रैक्स में हमरा साथियों को याद किया। बात ये खपलू भी एक ऐसी वादी है कि जहाँ कोई आम इंसान आए तो वो उसको इस तरह खुशी से भर देती है कि वो बादशाह हो जाता है। उस वक़्त हम जवान थे, अभी हम बूढ़े हो गए। आप नहीं बूढ़े हुए मैं हो गया। इसमें 6-8 सुतून थे, अभी इस वक्त 40 सुतून हैं। सुन रहे जी? हाँ जी, अप्रिशिएट कर रहे हैं कि हमारी बातें कर रहे हैं। मैं कह चुका हूँ कि मुझे एक्चुअली बहुत जो फेमस है ना लैंडमार्क दुनिया में, उनसे बहुत चिढ़ होती है कि भाई क्या होंगे, कितने बड़े होंगे, कितने खूबसूरत होंगे। तार साहब के इस तारीखी दौरे पर गिलगित बल्तिस्तान तो खुश था ही, लेकिन साथ ही मुस्तनसर हुसैन तारड़ ने इस दौरे को अपने खुशगवार तरीन दौरों में शामिल किया। मुस्तनसर हुसैन तारड़ के बकौल एक ख्वाब के अंदर कोई ख्वाब था। ख्वाब के अंदर एक और ख्वाब, मैं ख्वाब दर ख्वाब उसमें सफ़र कर गया। और टेक्निकली जो लोग साइकोलॉजी के बारे में इल्म रखते हैं, ये बड़ी ख़तरनाक सुना है कि कैफियत होती है और उसमें इंसान जान से भी गुजर सकता है। यानी ख्वाब के बाद अब उस ख्वाब के अंदर चले जाएं। जनाब ये झलकियां देखिए, गूज बम्स आ रहे हैं। आपको पता चल रहा है कि जितने भी ट्रैवलर्स हैं, जो एट हार्ट ट्रैवलर हैं या जो खुद से जाते हैं, वो जानते हैं कि इस चीज़ की जो नौयत है, जब कोई बंदा एक्सपीरियंस करता है गिलगित बल्तिस्तान दोबारा जाकर 20 बरस बाद, तो उसकी क्या कैफियत होगी और वो फिर झलकती है स्क्रीन पर, वो दिखाई देती है। तो अगर आप उसको मिस नहीं करना चाहते, आप ये एक ऐसे शख्स को जिसकी एक तारीख हो ट्रैवलिंग की, उसकी ज़बानी ये सुनना नहीं चाहते, तो आप जो है मिस करेंगे बहुत ज़्यादा इस कारवां सराय की एपिसोड को, जो 13 एक साथ की एपिसोड है। तो देखना मत भूलिएगा कारवां सराय इतवार की रात 8:05 पर एक्सप्रेस न्यूज़ पर।